پچھلی کلاسز کا تھوڑا سا جائزہ لے کر آگے چلتے ہیں. جو ہوم ورک دیا تھا اس سے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے. پچھلی کلاسز کا خلاصہ یہ تھا کہ معرفہ کا سبق اگر ہم کلیئر ہو، یاد ہو، ہم ترکیب کا بہت سارا حصہ کور کر سکتے ہیں. دوسری بات، مرکب توصیفی، اضافی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ چار مرکبات عرض کیے تھے کہ یہ کلیئر ہونا ضروری ہے. تو مرکب توصیفی، اضافی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ اب نہیں کٹے گی. مرکب توصیفی، اضافی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ چار مرکبات ہم نے پیش کیے تھے اور آسان پیرائے میں ہم نے گزارش کی تھی کہ ان مرکبات پہ گرفت کریں، اور گرفت کرنے کا طریقہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کے تراجم پہ گرفت رکھیں. ہوم ورک دیا اور ہوم ورک میں جو طلبہ کی رسپانس آیا، ماشاءاللہ بہت سارے طلبہ نے کام کر کے دیا، لیکن میں نے جو بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ ہمارے اس سبق پہ فوکس نہیں کرتے. انہیں جو آتا ہے کوشش کرتے ہیں اسی کے مطابق اسے کور کرتے چلے جائیں. لیکن محترم، وہ جو آپ کو آتا ہے وہی میں نے آپ کو دینا ہے، صرف فرق اتنا پڑے گا کہ میں ایک ترتیب سے دینا چاہتا ہوں. اس لیے کوشش کریں کہ ان مرکبات کے فارمولاز اور تراجم پر گرفت رکھیں. ایک جملہ دیا تھا ہم نے ترکیب میں، واللفظیۃ ما یکون فیہ الدال لفظا. یہ میں نے ہوم ورک میں دیا تھا. کب؟ واللفظیۃ ما یکون فیہ الدال لفظا. بہت سارے طلبہ نے کیا، کرنا بھی چاہیے تھا، اچھا کیا ماشاءاللہ. لیکن اس میں جو میں نے محسوس کیا، میں پوری ترکیب بعد میں دیکھیں گے، لیکن جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا، یہ کانا فعل ناقص ہے. یہ کانا فعل ناقص ہے. اب کانا فعل ناقص ہے تو اس کے بعد ایک لفظ یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک جار مجرور ہے. تو یہ جار مجرور ظرف لفظ بنے گا اسی کانا کا. الدالو اور لفظن، یہ دو لفظ ہیں. ہر بندے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کانا کے بعد ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتا ہے، کانا کا اسم اور کانا کی خبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ مبتدا اور خبر ہی ہے، سو ان کو مبتدا خبر ہی رہنا چاہیے. اب ترجمہ اس کا مبتدا خبر والا ہی ہونا چاہیے. دلالت لفظی کرتا ہے، دلالت لفظی کرتا ہے، یہ نہیں ترجمہ ہونا چاہیے. دال کا معنی دیکھنا چاہیے، دال کا معنی کیا ہے. دال کا معنی دال ہی ہونا چاہیے. جب دال ہے تو دال ہی ہونا چاہیے. دلالت کرنے والا، اس میں فائدہ، اس کا معنی ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، مبتدا خبر کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے مبتدا کا، پھر خبر کا، اور آخر میں ہے. کوئی اضافہ نہ فرمائیں. آپ بھی اس کا اس طرح ترجمہ کرتے، دلالت کرنے والا لفظ ہے. یہ دیکھیں، یہ دال کا معنی ہے، یہ لفظ کا معنی ہے، اور آخر میں نے ہے لگایا صرف. سمجھ آ رہی بات؟ یہ مبتدا خبر تھے، آپ کو اسی کو فوکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تراجم پہ توجہ رہے گی تو تراکیب خود بخود درست ہوتی چلی جائیں گی. اللفظیۃ ما یکون فیہ الدال لفظا، واو مستانفہ کہہ دیں، ابتدائیہ کہہ دیں. ٹھیک ہو گئی؟
اللفظیت مبتدا، ابتدا میں معرفہ آیا تو اس میں مبتدا ہی بننا ہے، ٹھیک ہے. ما اس میں موصول، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو. یکون کان فعل ناقص، پورا صیغہ لکھ دینا چاہیے. صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، ناقص واوی، اسباب نصر ینصر، فعل ناقص ہے. فی جار ہی مجرور. الدال کانا کا اسم، لفظاً کانا کی خبر. ملانا شروع کرتے ہیں. فعل ناقص اپنے اسم، خبر اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کے پیچھے موصول ہے تو یہ صلہ. اچھا اس میں ایک بات اور توجہ رکھیں، میں ترکیب سوچ کے نہیں کرتا، مجھے ترکیب نظر آتی چلی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ترکیب آپ کو بھی نظر آئے، ٹھیک ہے. یہ ترکیب آپ کو بھی نظر آئے. دیکھیں یہاں تک میں، یہ مجھے نظر آیا کانا تو میں نے اس کو فعل ناقص لکھا، فی نظر آیا تو جار لکھا، ہی آیا تو مجرور لکھا، کانا فعل ناقص تھا تو ایک اسم اور ایک خبر مل گئی مجھے، میں نے ان سب کو جوڑا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ملا ہے. میں سوچ نہیں رہا، یہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں صرف چیزوں کو چیک کرتا ہوں، سوچتا نہیں. آپ بھی نہیں سوچیں گے. اس بحث میں نہ پڑھیں گے اس کو اسمیہ بولنا ہے کہ فعلیہ بولنا ہے. فعل ناقص ہے، جملہ فعلیہ بول دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. اب یہ بنا صلہ، کیونکہ اس کے پیچھے موصول ہے تو مجھے بنانا نہیں پڑا، اس موصول نے خود اس کو اپنا صلہ بنا لیا. یہ موصول اور صلہ دونوں میں نے جوڑے، اس کے پیچھے مبتدا تھا، یہ مجھے مل گئی خبر. اب یہ مبتدا اور خبر ملے تو جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. یہ بنایا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. اب مجھے کرنا ہے ترجمہ. تو ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ، فائنلی میرے پاس جملہ اسمیہ ہے، مجھے جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنا ہے. میں جملہ اسمیہ کا ترجمہ کروں گا پہلے مبتدا کا پھر خبر کا، پہلے مبتدا کا اور پھر خبر کا ترجمہ کروں گا. میرا مبتدا تھا جی یہ، میں نے پہلے اس کا ترجمہ کرنا ہے. لفظی، لفظیہ، عوامل لفظیہ، ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے. اب آگے میں نے خبر کا ترجمہ کرنا ہے. خبر میں میرے پاس ایک موصول ہے، ایک صلہ ہے، دونوں مل کر بنے ہیں مرکب خبر. اب موصول اور صلہ مل کر بنے ہیں. میں نے طریقہ یہ یاد کیا ہوا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے خالی موصول پہ بات روک لیں گے، صلے کو بعد میں ہم چیک کر لیں گے. سو ہماری خبر کی جگہ پر صرف یہ ہے. ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے ماں کا ترجمہ؟ جو، بس یہی پرابلم ہے ہماری. وہ ویری گڈ جی. لفظیہ وہ، یہ آگے آ گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ میرا مبتدا، یہ خبر اور یہ جملہ اسمیہ کی علامت ہے. میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گئی. لفظیہ وہ ہے، ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں اس پر. یہ میرے پاس جملہ فعلیہ ہے، مبتدا خبر کا ترجمہ کرنا ہے، ساتھ جار مجرور ایکسٹرا آ گیا ہے. جس میں، یہ جار مجرور کا ترجمہ کر دیا. دال یا دلالت کرنے والا لفظ ہو، جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، یہ میں نے ترجمہ کیا. میری عبارت کے مطابق مجھے یہ ترجمہ سوچنا بھی نہیں پڑا. وجہ کیا تھی؟ یہ لکھا ہوا تھا. جیسا عربی میں لکھا ویسا ہی میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور دیکھیں، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ طلبہ پوری نحو کو ذہن میں لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں طریقہ ہوتا. خالی مبتدا خبر، اس میں موصول صلہ کافی تھا ہمارے لیے، کافی تھا ہمارے لیے. اب ہمیں اتنی گاڑی بحثوں میں الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اور اما من خاف مقام ربہ،
سوری اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. من خاف مقام ربه کافی ہے اتنی، باقی عطف والی بات بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہو گئی. من خاف مقام ربه، من خاف مقام ربه، یہ میں نے تحلیل کرنے کی کوشش کی تو یہ اس میں موصول. ٹھیک ہو گیا. ایسا ہی خافا کو پہچانتے ہیں آپ؟ خافا کو پہچانتے ہیں؟ خافا فعل ہے نا، تو جب یہ فعل ہے تو پہلے ہم صیغہ لکھیں گے. صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مطلق معروف. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد. خافیفہ یخوف آتا ہے، سمع یسمع باب ہے. اچھا ناقص واوی ہے تو یہ فعل ہے. اچھا اس کے بعد مقام، یہ ایک نکرہ تھا ہمارے سامنے، رب بھی نکرہ تھا اور ہو معرفہ. یہ اصول ہے، اس کو نکرہ پلس معرفہ کہہ لیں یا ضمیر کے ساتھ اسم کہہ لیں. اس نے مرکب اضافی ہی بننا ہے. یہ سارے میں نے پہلے کھول لیے. پھر اس کو میں نے کہا کہ یہ مضاف الیہ. میں بہت گاڑی یا دور کی باتیں نہیں لے کے آیا، میں نے صرف آپ کے سامنے جو آپ کو معرفہ نکرہ سکھایا تھا اسی کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ دیکھیں نکرہ اور معرفہ ہیں، اور اصولی بات ہے ضمیر کے ساتھ کوئی لفظ آتا ہے اسم تو یہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن گئے. اب یہ مرکب اضافی ہو کر آپ کو پتہ معرفہ کی پاور میں ہوتا ہے. جب یہ معرفہ کی پاور میں ہے اور یہ نکرہ ہے تو اس کا پھر فارمولا لگے گا، یہ پھر بنے گا مضاف اور یہ بنے گا مضاف الیہ، پھر مرکب اضافی. ٹھیک ہو گئی یہ بات. مرکب اضافی. اب میرے پاس فعل اور ایک مرکب اضافی موجود ہے. ٹھیک ہو گئے. یہ فعل ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. ترجمہ تھوڑا سا میں غور کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے مقام کو میں فاعل نہیں بنا سکتا کہ ڈرنے والا کوئی اور ہے. یہ نارمل چھوٹا سا تصور ہوتا ہے، ڈرنے والا کوئی اور ہے. سو مجھے یہاں پر ہوا نکالنی پڑے گی، وہ فاعل بنے گا اور یہ میرا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا بعض طلبہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ تو بتاتے جائیں کہ کون کون سا مفعول بنے گا. بیٹا جی جیسے جیسے سبق آتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا یہ سارا کلیئر کرواتے جائیں گے. ابھی میں نے خود جان بوجھ کے یہاں مینشن نہیں کیا کہ یہ کون سا مفعول بن رہا ہے، بٹ آپ کو اپنی توجہ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. مفعول بن رہا ہے. اب فعل فاعل مفعول تینوں لفظ ملے جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گئی بات. جملہ فعلیہ بننے کے بعد پیچھے موصول ہے تو یہ اس کا صلہ، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. موصول اور صلہ دونوں ملے ہیں تو یہ خالی ایک معرفہ کی پاور میں آئے ہیں. یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، یہ ایک معرفہ ہے آپ کے پاس. ابھی یہ کہیں یوز ہوگا بٹ میں نے ہوم ورک میں اتنا ہی دیا تھا. اب ہم نے اس کا کرنا ہے ترجمہ. تو یہ ہے من. من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ. ٹھیک ہو گیا. اب میں چلتا ہوں صلے پہ. تو وہ، یہ آ گئی ضمیر جو، یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے فاعل کا. اب اس کے بعد یہ فاعل کا ہوگا تو اب مفعول کا ترجمہ کرنا ہے. پہلے فاعل کا کرنا تھا پھر مفعول کا اور آخر میں ہم نے فعل کا ترجمہ کرنا تھا. وہ جو نہیں ہے مولانا، توجہ رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی باتیں. موصول کا ترجمہ وہ، اس ضمیر کا ترجمہ جو. ٹھیک ہو گئی. من کا ترجمہ وہ، اس کا ترجمہ جو. اب میرے پاس یہ تین لفظ ہیں، ان کا میں چیک کروں گا تو یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہونا چاہیے. وہ جو اپنے رب، کیونکہ میری پہلی کلوزنگ یہی تھی، یہ دیکھیے یہ والی پہلی کلوزنگ تھی، یہ سیکنڈلی تھی. اپنے رب کی مقام بارگاہ
से डरा, वो जो अपने रब की बारगाह से डरा। ठीक हो गई बात। अब आप देखें, वो जो अपने रब की बारगाह से डरा, ये इतने ही लफ्जों का तर्जुमा है। आपने क्या किया था सुनाओ? वो जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा। आपको यहाँ इस मकाम पे फिर सोचना पड़ेगा, ये खड़ा होने से के लफ्ज कहाँ से आए हैं। वो जो कुरान पाक के तराजीम इमाम अहले सुन्नत के हों या किसी और सुन्नी आलिम दीन के हों, तो वो तराजीम दुरुस्त हैं, आला हैं, औला हैं। लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको लफ्जों पर गिरफ्त आनी चाहिए, आपको लफ्जों पर गिरफ्त आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात? या तो आप तरकीब के दौरान तफसीर खोलें और यहां जो महजूफात हैं वो निकाल के सामने ले आए। जैसे हम ये हुआ लाए ना, तो इसका तर्जुमा हमने कर दिया, आप वो महजूफात सामने ले आए। ठीक है। और अगर आप नहीं ला रहे और आपने तरकीब इसको कंप्लीट की है, तो फिर आपको सीखते हुए इस पे गिरफ्त रखनी है। रिशान मैं अर्ज करता हूं, सीखते हुए ये तवज्जो रखनी है कि आपके अल्फाज पे आपकी गिरफ्त रहे। जो आपने तरकीब की, आपको उसका तर्जुमा करना है। ठीक हो गया? जो आपने तरकीब की, आपने उसका तर्जुमा करना है। इस पे आप गिरफ्त रखें, क्योंकि ये लर्निंग टाइम है। इस टाइम पे आप सीखते हैं, और सीखते हुए अगर आप इधर उधर से अल्फाज ले आएंगे तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहां हुआ क्या है। और सबसे बुनियादी बात ये होती है, अच्छा जुमले का जुमले पर अतफ नहीं करना आ रहा बेटा, ये अतफ बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा पहले मैं ये करूं, अजवफ है खाविफा, खाविफा यखवफु, खाफा यखाफु, ये अजवफ है। ये पूछ रहे थे हमसे ज़ीशान, ज़ीशान ये अजवफ ही है बेटा। ठीक है। अच्छा तो अतफ इसके आगे था वनहन नफ्सा अनिल हवा, ये आतिफा, ये फेल, ये मफऊल है जी, नफ्सा लगा हुआ है, ये जार है, ये मजरूर है। फेल हुआ फाइल, फेल फाइल जार मजरूर मफूल सब मिल मिला के जुमला फेल लिया। ठीक हो गई? जार मजरूर मुताल्लिक होता है, सो मुताल्लिक इसको कहेंगे, ज़र्फ़ लव कह दें या मुताल्लिक कह दें। फेल फाइल मफूल जार मजरूर मिलके जुमला फेल लिया। अब अतफ क्या होता है देखें, अतफ दो सेम चीजें जो होती हैं ना एक जैसी, उनको सिर्फ जोड़ने के लिए होता है। समझ रहे हैं? अब आप देखें ये जुमला फेलिया है, तो ये लाजमी सी बात है कि इसके पीछे भी ये जुमला फेलिया नजर आया है। अब जहां से मैचिंग हुई वहां से जोड़ ले। अब आप पहले आपने इसको सिला बना लिया था, अब आप इसको सिला ना बनाएं, ये जुमला फेलिया बनाए मातूफ अलैह, और इस जुमला फेलिया को बनाए मातूफ। अब बोलेंगे मातूफ मातूफ अलैह मिलके क्या बनता है? तो भाई ये कुछ नहीं बनता। ये मातूफ मातूफ अलैह का मतलब होता है दो चीजें एक लड़ी में हमने पिरो ली हैं, अब इनको कहीं यूज करना है। ठीक है, इनको कहीं हमने यूज करना है। कहां यूज होगा? बस आप इसको जोड़ के देखें, इसके पीछे जो कुछ होगा ये अपने साथ मिला लेगा। मातूफ और मातूफ अलैह मिलके ये बन जाएगा सिला, फिर बात वहीं आ जाएगी। ठीक हो गई बात? किसके मुताल्लिक करेंगे, अब पता नहीं किसको करना है। फेल के मुतालिक कहां होता है और कैसे पता लगता है? अच्छा जार मजरूर आज का टॉपिक है हमारा। दो तरकीबें मैंने गुजारिश की है, और इसमें जो सबसे मेन पॉइंट तरकीब आप करें उतने इल्म की रोशनी में करें जितना मैंने कोशिश की है कि आपके गोश गुजार कर दूं। आपकी तरकीब मुकम्मल होगी मेरे करीम ने चाहा, और फिर आप अपने तर्जमे पर गिरफ्त रखें, तर्जमा और तरकीब मैच करें, रोकें। देखिए ये मुश्किल काम होता है, मैं जानता हूं कि एक आदत बनी होती है, वो आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती, दिल करता है फटाफट बस हल हो जाए। फटाफट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा तर्जमे पे रुक के देखना चाहिए मैंने तरकीब में क्या लफ्ज बनाए हैं और अब मैं तर्जमे में उनको क्या बना रहा हूं। जार और मजरूर
یہ جار مجرور کلام کا حصہ ہوتے ہیں اور بڑا قیمتی حصہ ہوتے ہیں. نہیں نکرا لگ رہا تھا، نہا نکرا لگ رہا تھا، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، ایسا نہ کریں. سبق زیادہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ اگلا پڑھیں گے تو پچھلا کچا ہو جائے گا. میرے سبق کوئی بہت زیادہ نہیں، میں گاڑی باتیں اور گاڑی بحثوں کا قائل نہیں ہوں. میں صرف آپ کے اسباق جو پیچھے گزرے جو آگے آئیں گے ان کی پریکٹس کا ہی قائل ہوں. تو چلتے ہیں جار مجرور پہ. یہ جو جار مجرور ہوتا ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا فی ان الى حتی الا، یہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی اس سبق کی بات جار مجرور کی، بنیادی سی ایک بات، یہ ہمیشہ 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 اتنی مرتبہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ کسی کے متعلق ہوں گے. سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی ان کا جو بھی ترکیب میں جہاں بھی آئیں گے ان کو متعلق ہی کرنا پڑے گا، جہاں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے، ان کو متعلق ہی کرنا پڑے گا، ہمیشہ 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 کسی کے متعلق ہوں گے. ایک سادی سی بات ہے. اب دوسری بات، کس کے متعلق ہوں گے؟ کس کے متعلق ہوں گے؟ 6 چیزیں ہوتی ہیں. فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، 1 2 3 4، اس میں تفضیل اور مصدر. 6 چیزیں ہوتی ہیں بیٹا جی. انہی 6 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. فعل آ جائے گا، یا اس میں فاعل آ جائے گا، یا اس میں مفعول آ جائے گا، یا صفت مشبہ آ جائے گی، یا اس میں تفضیل یا مصدر. ان 6 چیزوں کے علاوہ کسی اور میں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ جار مجرور کو چھیڑ سکے. جار مجرور کی رشتہ داری انہی 6 میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ کہیں بھی عبارت میں جار مجرور آئے گا تو جار مجرور کسی بھی جگہ پر آئے گا، اس میں بنیادی بات یہ ہے آپ کو سمپلی متعلق کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ متعلق بول دیں گے تو بھی ہم گزارا کر لیں گے، سارے نحویین گزارا کر لیں گے. اور اگر آپ ستھرے لفظ بولنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو عبارت میں ان میں سے کوئی چیز مل جائے، یعنی متعلق آپ کو عبارت میں مل جائے تو اسے ظرف لغو بولیں گے، اور اگر نکالنا پڑے تو اسے ظرف مستقر بولیں گے. بات وہی ہے، متعلق بول دیں، ظرف لغو بول دیں، ظرف مستقر بول دیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے، فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر. اگر ہم عبارت میں دیکھتے ہیں، عبارت میں ہمیں متعلق نظر نہیں آتا، نہیں ملتا، اب ہم نکالتے ہیں. جب ہم نکالتے ہیں تو نکالنے کے لیے کبھی فعل خاص نکالتے ہیں، کبھی فعل عام نکالتے ہیں. فعل عام اور فعل خاص، یہ 2 لفظ شاید آپ کے لیے اس مقام پر تھوڑے سے نئے ہوں، توجہ کریں گے تو آپ کو یہ بڑے کام آئیں گے. فعل عام سے مراد کون؟ وجود، ثبوت، اوکانا، وجدہ اور ثبتا. ہیں جی؟ کانا، وجدہ اور ثبتا. سمجھ آ رہی؟ کائنن، ثابتن، موجودن، یہی نکالتے ہیں نا. یہ عام آپ نکالتے ہیں، جنرل فعل ہوتے ہیں، ان کو فعل عام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو فعل عام کہتے ہیں.
اور خاص فعل دربا نکالا آپ نے، اشرع نکالا آپ نے، اکتبو نکالا، یہ جو فعل ہوتے ہیں یہ خاص فعل ہوتے ہیں. جب آپ نکالیں اور نکالنے میں فعل خاص نکالیں تو اس فعل کا ترجمہ بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ فعل عام نکالیں تو فعل عام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر جملہ ہے ہمارے پاس، زید فی الدار. ہم نے بنایا زید مبتدا، فی جار اور الدار مجرور. اب پہلا پوائنٹ تھا جار مجرور نے کسی نہ کسی کے متعلق ہونا ہے، یہ ہو گیا متعلق. سوال یہ ہے کس کے متعلق ہوگا، تو یہاں پر کوئی چیز ہے جس کے اس نے متعلق ہونا ہے. آپ ان میں سے کچھ بھی نکال لیں، اس کا فعل نکال لیں، اس میں فاعل نکال لیں، اس میں مفعول نکال لیں، جو آپ کو پسند آئے. نارملی آپ ثابتن نکالتے ہیں، ثابتہ نکال لیں، موجود نکال لیں، یہ اب فعل عام ہے. آپ فعل عام شبہ فعل عام نکال رہے ہیں. ثابتن آپ نے نکالا، اس میں فاعل ہے تو اس کی ترکیب فعل والی ہوتی ہے. ثابت اس میں فاعل ہوا، اس کا فاعل اور یہ متعلق تینوں ملیں گے تو یہ شبہ جملہ اسمیہ. اب شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر. کیا بنے گا؟ خبر. پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے جار مجرور کو کسی کے متعلق کرنا ہے، سو ہم نے اس کے متعلق کیا. اس کے متعلق کیا تو اب اصلی خبر یہ ہوتی ہے. اصلی خبر یہ ہونے کا مطلب یہ کہ جناب عالی اس پر خبر کے سارے احکام لگیں گے. آپ کا فارمولا اس کا اور اس کا کہلائے گا اصلی والا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، پھر یہ خبر بنے گا تو اس پہ رفع بھی آئے گا. صحیح ہے؟ تو بیٹا اس میں فاعل اور اس میں مفعول صفت مشبہ سے جو مل کے بنتا ہے اس کو شبہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں. تو مبتدا اور خبر. اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے تو ترجمے میں ہماری ترکیب میں تو یہ لفظ آیا ہے، تو اصول تو یہ ہونا چاہیے جتنے لفظ ترکیب میں آ جائیں ان کا ترجمہ ہو جائے. لیکن ایک قاعدہ یہ ہے کہ فعل عام کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا. یعنی آپ یہ نہیں بولیں گے زید گھر میں ثابت ہے، آپ یہ نہیں بولیں گے. آپ بولیں گے زید گھر میں ہے. ثابت انڈرسٹوڈ ہوگا اس کا ٹرانسلیٹ. اور اگر آپ کوئی فعل خاص نکالیں گے تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا جیسے آپ بسم اللہ شریف میں کرتے ہیں. اچھا ایک منٹ میں 2 کمنٹس پڑھ لوں. شبہ جملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا جی؟ ایک جملہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے. جملہ فعلیہ فعل، فاعل اور مفعولوں سے مل کے بنتا ہے. یہ جو اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ ہوتے ہیں یہ بھی فعل کی طرح ان کی ترکیب ہوتی ہے. یعنی ان کو کہتے ہیں اسم فاعل اور پھر اس کا فاعل. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے اب یہ جملہ تو نہیں بنتا، تو اس کو کہتے ہیں یہ شبہ جملہ بنا ہے. جملے کی طرح کا ہوتا ہے، یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اچھا حسان کہہ رہے ہیں خبر والی بات سمجھ نہیں آئی. بیٹا یہ خبر والی بات تو سمپل. آپ کا یہ جار مجرور جو ہے یہ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے، تو آپ کا یہ جو متعلق آپ نکالتے ہیں اصل خبر یہی ہوتی ہے، یہ خبر کہلاتی ہے. اس کو خبر نہیں کہا جاتا. یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوتا ہے اور یہ خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات جو بہت اہم ہے، فعل عام والی بات مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. جہاں آپ فعل عام نکالتے ہیں تو فعل عام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. میرے بیٹے صفت مشبہ کے متعلق کیسے ہوگا کر کے دکھائیں گے آپ کو. ترکیبیں بہت ساری کرنی ہے. پہلے آپ جو پوائنٹ سامنے آتا ہے اس کو پک کیا کریں. اس میں فاعل کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، صفت مشبہ کے بھی، اس میں مفعول کے بھی، سارے کے. ان سب کو چھیڑنا نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ یا سبق ہے جار مجرور، سو اس کو فوکس کریں. اس کی مثال آئے گی تو آپ کے سامنے وہ کلیئر ہو جائے گا. بٹ اس کی طرف بکھریں گے نا صفت مشبہ کی طرف تو لمبا ہو جائے گا. آخری بات جار مجرور کی بیٹا، متعلق یا ظرف ایک ہی بات ہوتی ہے. اذہان آپ اس کو متعلق بولیں یا ظرف بولیں ایک ہی بات ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہوتی ہے.
میرے جیسے جو سادے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں یہ متعلق ہو گیا ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ظرف مستقر یا ظرف لغو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. ٹھیک ہو گئی. آخری بات اور انتہائی اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ کس کے متعلق ہو رہا ہے. ہاں یہ پوائنٹ بیٹا سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ جتنا توجہ سے جار مجرور کو فٹ کریں گے اتنا آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، آپ توجہ نہیں دیں گے تو کبھی بھی زندگی میں صحیح نہیں ہوگا، اور یہ صحیح نہیں ہوگا تو بہت ساری الجھنیں آ جائیں گی. اچھا، کیونکہ بہت سارے مسئلے اس جار مجرور کی وجہ سے الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں. جنہوں نے سیدھا ہونا ہوتا ہے وہ الٹے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے الٹا ہونا ہوتا ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک یہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کس کے متعلق ہوگا تب تک آپ پریشان رہیں گے. اس لیے پہلے توجہ اس بات پہ کریں کہ یہ متعلق کیسے ہوتا ہے. میں چھوٹا سا ایک ٹپ دے جاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کی پریکٹس میں آپ کو آسانی ہو، لیکن پھر بھی فائنلی اس میں ذہن چلانا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے. جب آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جار مجرور والے جملے کا، آپ کوئی جملہ مجھے بتائیں جس میں جار مجرور آ رہا ہو. جی کوئی جملہ بتائیں مجھے جس میں جار مجرور آ رہا ہو. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ آپ کر کے آئے تھے نا. نَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. لیکن میرا جو اسلوب ہے نا، میں اس اسلوب کے مطابق چلتا ہوں تو میں آپ سے بات بھی پھر اسی انداز میں کرتا ہوں. یہ ہمارا فعل تھا، یہاں ہم نے فاعل نکالا تھا. ٹھیک ہے نا، النفسا کو ہم نے مفعول بنایا تھا، ان جار اور یہ مجرور، یہ ہوا تھا متعلق. اب کس کے متعلق ہے یہ سوال. آپ ترجمہ کریں پیٹرن کے مطابق، جو آپ کو طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق. تو بیٹا جی جب آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کرتے ہوئے جہاں آپ کا جار کا ترجمہ نکلے گا اس کے بعد جو لفظ آپ یوز کریں گے اردو میں آپ سمجھیں کہ یہ اسی کے متعلق ہوگا. مثال کے طور پر اب دیکھیں اس کا ترجمہ، اس نے نفس کو خواہشات سے، یہ آیا سے، میں ان کا ترجمہ نا سے، اس کا گیا روکا، سے کے بعد ہے روکا. عربی میں جو روکا ہے آپ اس جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں. سمجھ آ رہی؟ عربی میں جہاں پہ یہ روکا آ رہا ہے آپ اس کو اس کے متعلق کر دیں. جار مجرور کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایک پیٹرن کے مطابق اپنے جملوں کا، تو جار مجرور کے فوراً بعد جو لفظ اردو میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تقریباً 70% تک یہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ اسی کے متعلق ہو جاتا ہے. اس کو توجہ میں رکھیں اور اس پہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو اس میں مزہ آئے گا. ابھی تو ہم نے وہ بتانا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، وہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ العوامل فی النحو. بالکل بالکل ہر فعل کے متعلق نہیں ہو سکتا نا بیٹا جی. کبھی تو ایسا ہوتا ہے جملے میں دو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کس کے متعلق کریں گے، یہ سوچنا ہوتا ہے. تو سوچنے میں نے عرض کیا آپ کو ایک چھوٹا سا ٹپ دیا ہے میں نے، اس پہ توجہ رکھیں کہ یہ آپ نے جار کا ترجمہ کیا تو جار کے ترجمے کے بعد جو ترجمہ آ رہا ہوتا ہے اسی کے متعلق ہوتا ہے اگر وہ اس کو قبول کر لے تو. ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی. انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.